سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے روابط میں اضافے کے ذریعے علاقائی ترقی کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت معاشی شرح نمو میں اضافے اور خوشحالی کے لیے ملک میں سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کے معیار اور لمبائی میں اضافے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ سعودی عرب نے سندھ حکومت کو صوبے میں متاثرین سیلاب کی بحالی میں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری رہنما محمد افضل گرو کے یوم شہادت پر اپنے شہداء کا مشن ہر صورت مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 18ویں بین الاقوامی چولستان ڈیزرٹ ریلی آج شروع ہو رہی ہے، جس میں مختلف کیٹیگریز میں 150 سے زائد ٹیمیں شرکت کریں گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے تیز رابطہ کاری کے ذریعے خطے کی ترقی کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ ایشین کوآپریشن ڈائیلاگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر پورانچی پاکستان میں ہیں اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ملاقاتوں کے دوران پاکستان نے ایشیا تعاون ڈائیلاگ کے تمام رکن ممالک کے ساتھ کثیر جہتی اور باہمی مفاد کے تعلقات کی خواہش کو دہرایا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی جوہری توانائی کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل اگلے بدھ سے 2 دن کے لیے پاکستان آئیں گے اور صحت، توانائی، بجلی پیدا کرنے اور صنعتی ترقی کے عمل میں جوہری تکنیک استعمال کرنے کے والے اداروں کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دورہ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے لیے تعاون کو بڑھانے کے نئے مواقع تلاش کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی جاری صورتحال پر بات کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی زمینوں کو ہتھیانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں ان کی بے دخلی کی مہم چلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی عمل کشمیریوں کو جھکا نہیں سکتا اور پاکستان حق خود ارادیت کے لیے ان کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ زلزلے کے بعد شام اور ترکی کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ہم وہاں پر حکام سے رابطے میں ہیں اور اب تک وہاں پر کسی بھی پاکستانی شہری کی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت معاشی شرح نمو میں اضافے اور خوشحالی کے لیے ملک میں سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کے معیار اور لمبائی میں اضافے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ارکان پارلیمنٹ کے ایک منعقد کی گئی روڈ سیفٹی کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ملک میں ٹریفک کی محفوظ روانی کو یقینی بنانے کے لیے شاہراہوں پر سفر کے حفاظتی قوانین کی مؤثر عمل درآمد پر بھی کام کر رہی ہے۔ سفر کو محفوظ بنانے میں بہتری لانے کے لیے ضروری اقدامات تلاش کرنے میں ارکان پارلیمنٹ پر زور دیتے ہوئے انہوں نے جامع ٹریفک قوانین بنانے کے لیے مؤثر قانون سازی پر توجہ دینے اور ان پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے حکومت نے ملک میں ٹرانسپورٹ کا محفوظ اور جدید نظام فراہم کرنے کے لیے رواں مالی سال میں 118 ارب 40 کروڑ روپے مالیت کے 15 منصوبے شامل کیے ہیں۔ بعد میں صحافیوں سے مختصر گفتگو میں وزیر خزانہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو جلد اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اداروں کے خلاف استعمال کی جانے والی زبان پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اداروں کے خلاف غلط بیانات سے دہشت گردوں کو مدد مل رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین دہشت گردی، کشمیر اور قومی سلامتی کے مسائل پر بات چیت کے لیے قومی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
سعودی عرب نے سندھ حکومت کو صوبے میں متاثرین سیلاب کی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ یہ یقین دہانی آج کراچی میں پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات میں کرائی۔ سید مراد علی شاہ نے سعودی سفیر کو بتایا کہ ان کی حکومت متاثرین کے لیے 2 کمروں، ایک راہداری، باورچی خانے اور غسل خانے پر مشتمل گھر تعمیر کرنے کا خواہاں ہے، اور کہا کہ زرعیہ اور آبپاشی شعبے کی بحالی ایک بڑا چیلنج ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اتوار کو کوئٹہ میں موسیٰ چوک پر خودکش حملے میں شہید ہونے والے سپاہی تنویر احمد کے والد کو ٹیلی فون کیا۔ صدر نے ملک کے لیے خدمات اور قربانیوں پر سپاہی تنویر احمد شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قومی اسمبلی کا مختصر اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم دورانی کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر رکن قومی اسمبلی عبداللہ چترالی نے کورم کی نشاندہی کی۔ ارکان کی گنتی کرنے پر ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کشمیری رہنما محمد افضل گرو کے یوم شہادت پر آج بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس اور کشمیر لبریشن فرنٹ نے کی ہے، اور تمام دوسرے حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی۔ بھارت نے محمد افضل گرو کو بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے جعلی مقدمے میں 9 فروری 2013 کو دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی تھی۔ ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کا یوم شہادت ہفتے کو منایا جائے گا۔ بھارت نے انہیں کشمیر کی جدوجہد آزادی، بیان اور ان کے کردار پر 11 فروری 1984 کو اسی جیل میں پھانسی دے دی تھی۔ محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گرو کی میتوں کو تہاڑ جیل کے احاطے میں دفنایا گیا تھا۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس اور جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گرو کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیوں نے کشمیر کی جدوجہد آزادی میں ایک نئی روح پھونکی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ بھارت پھانسیوں، غیر قانونی نظر بندیوں اور دوسرے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبا نہیں سکتا۔ شبیر شاہ اور میر وائز عمر فاروق اور نعیم احمد خان سمیت حریت رہنماؤں نے ممتاز کشمیری رہنماؤں مقبول بٹ اور افضل گرو کے یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شبیر شاہ نے تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ افضل گرو کو پھانسی دینا ناانصافی تھی، اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر کے محکوم لیکن پرعزم عوام آزادی کی صبح دیکھیں گے۔ گھر میں نظر بند میر وائز نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت پر مقبول بٹ اور افضل گرو کی میتوں کو تہاڑ جیل سے مقبوضہ کشمیر منتقل کرنے کے لیے دباؤ ڈالے تاکہ ان کی باعزت تدفین عمل میں لائی جا سکے۔ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں نعیم احمد خان نے کہا کہ کشمیری اپنے سیاسی نصب و لعن کے لیے جائز جدوجہد میں مصروف کار ہیں، اور انہوں نے گزشتہ 7 دہائیوں سے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترکی میں کم از کم 12,873 افراد جبکہ شام میں 3,162 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ترک حکام نے کہا ہے کہ زلزلے سے تقریباً 450 کلومیٹر کے علاقے میں 1,35,00,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ 18ویں بین الاقوامی چولستان ڈیزرٹ ریلی آج شروع ہو رہی ہے، جس میں اس ایونٹ کے مختلف کیٹیگریز کی 150 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ پروگرام شیڈول کے مطابق گاڑیوں کی اسٹاک کیٹیگری کا کوالیفائنگ راؤنڈ آج چولستان میں شروع ہوگا۔ کوٹکلاش ڈہر سے 225 کلومیٹر راستے پر تیار شدہ کیٹیگری کی گاڑیوں کا پہلا راؤنڈ کل شروع ہوگا۔ ہفتے کے روز اسٹاک کیٹیگری کی ریس 235 کلومیٹر کے راستے پر شروع ہوگی۔ ریس کا آخری راؤنڈ اتوار کو شروع ہوگا، جس کے بعد تقسیم انعامات کی تقریب ہوگی۔ کرغزستان کے شہر آستانہ میں کل سے شروع ہونے والی 10ویں ایشین انڈور ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں پاکستان کے 5 ایتھلیٹ حصہ لے رہے ہیں۔ چیمپئن شپ 3 دن جاری رہے گی۔ پاکستانی ایتھلیٹ شجر عباس، شہروز خان، محمد عمران، عزیز رحمان اور جعفر اشرف مقابلوں میں شریک ہوں گے۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، مری اور گلیات میں چند مقامات پر درمیانی سے شدید بارش اور برفباری متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، پشاور 13، کراچی 28، کوئٹہ 18، گلگت اور مظفر آباد 9، مری 3، سری نگر 15، جموں -3 اور لیہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔